سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چرایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، فضا بہار میں یا رب کوئی نہال، فضا بہار میں یا
اشکوں کے ساتھ بھی سوار دوش پیمبر کی آس ٹوٹ گئی انان صبر جو تھامی لگام چھوڑ انان صبر جو تھامی لگام چھوڑ پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا کوئی رفیق شہ بحر و بر نہیں تلاش کرتے ہیں نور نظر نہیں ملتا تلاش کرتے ہیں نور نظر نہیں کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین قدم قدم پہ ٹہرتے تھے شاہ تاج ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی زمین پہ بیٹھ کے گائے بہاتے تھے تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈ اور کہا حسین نے رو کر تمہیں نہیں ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں بچھڑ گئے علی اکبر تمہیں نہیں پر مٹی شبیہ پیمبر تمہیں نہیں مٹی شبیہ پیمبر تمہیں نہیں رلانے کو یہ امام امم سے پوچھتے ہو چھری پھرا کے کلیجے پہ ہم سے پوچھتے چھری پھرا کے کلیجے پہ ہم سے پوچھتے ہمارے نور نظر کو کہاں چھپایا ہے بتا تو نیزہ جگر پر کہاں لگایا ہے گلے پہ تو ابھی خنجر نہیں پھرایا جو ہوش میں ہو تو کہہ دو حسین آیا جو ہوش میں ہو تو کہہ دو حسین آیا میری طرف سے خبر پوچھنے کو جائے کوئی کہا سنا میرا اکبر سے بخشوائے کوئی کہا سنا میرا اکبر سے بخشوائے تمہارے تیر جفا کا تمہیں نشان بھلا نبی کے مراقے کو کیا مٹانا کہ فیض یاب زیارت سے ایک زمانہ جو نیزہ سینے پہ مارا تھا دل بچا جو نیزہ سینے پہ مارا تھا دل بچا گلا کسی کا نہیں جو ہوا سو خوب ہوا بتاؤ چاند ہمارا کہاں غروب بتاؤ چاند ہمارا کہاں غروب ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنہار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته والصلاة والسلام علی الصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم
سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ من احیا امرنا صلوات بر محمد عزیزان ایمان، آج 9 محرم شب عاشور ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام امام نے جو ایک رات کی مہلت طلب کی ہے، وہی یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے، لہٰذا اپنا اپنا مقدر ہے، جو اور مزاج ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کا اس رات میں مقدر جاگ اٹھے اور وہ یزیدی خیمے سے حسینی خیمے میں آ کر حر سے حر علیہ السلام بن جائے۔ ہمیں اصول حیات حاصل کرنا ہے، لیکن ہمیں غیروں کے دروازے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ 2 ہی چیزیں ہمارے پاس، یا تو قرآن صامت یا تو قرآن ناطق، جن کے ذریعے سے ہم اصول حیات حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن ناطق کی چھٹی کڑی یعنی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو حیات دیتا ہے۔ مولا کیسے حیات دیں گے؟ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم خود سیکھو، اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو حیات دے رہے ہو۔ کیوں ایسا کیا جائے؟ کہ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا، خوبصورتی سمجھ میں آئے گی، تو لوگ ہماری اتباع کریں گے۔ لہذا 2 ہی چیزیں ہیں کسی کو راہ راست کی طرف بلانے کے لیے، یا تو قرآن صامت ہے یا تو قرآن ناطق ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں کہ جسے قرآن نے تشنا چھوڑا ہو یا اہل بیت اطہار نے تشنا چھوڑا ہو۔ مسلسل آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں معصومین کی احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں اصول حیات ہمیں دیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھا جائے۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چاہنے والوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نبی نے آواز دی، الا اخبرکم باشبہکم بی، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ عربی گرامر میں یہ جو الا ہے اسے حروف تنبیہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو پہلے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں اردو میں، توجہ، غور کیجئے گا، ہوشیار، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اہم گفتگو ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی اہم گفتگو کرنی ہو تو عربی گرامر میں حرف الا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ الا، خبردار، ہوشیار، متوجہ ہو جاؤ، اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں، باشبہکم بی، کہ تم میں کون ہے جو مجھ مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا ہے،
کون ہے جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے؟ عزیزان ایمان، میں نے حدیث پڑھی اور حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حدیث نے اتنا تو واضح کر دیا، اے مسلمانوں نبی پر ظلم نہ کرو۔ حدیث صاف صاف کہہ رہی ہے کہ نبی کو اپنے جیسا نہ بناؤ بلکہ خود کو نبی کے جیسا بناؤ۔ نبی کو اپنے جیسا نہ بناؤ بلکہ خود کو نبی سے مشابہت دو۔ نبی کہہ رہے ہیں اخبرکم باشبہکم بھی، کیا میں بتاؤں تم میں کون ہے جو مجھ مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا ہے؟ اب دیکھیں مشابہت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ خلقت کے اعتبار سے مشابہت، منطق کے اعتبار سے مشابہت، اخلاق کے اعتبار سے مشابہت۔ ہم خلقت کے اعتبار سے نبی کے جیسے ہو نہیں سکتے، وہ نور کے پیکر ہیں، ہم نور کا پیکر نہیں ہیں۔ منطق کے اعتبار سے بھی ہم نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ نبی کی فکر کہاں اور ہماری فکر کہاں، نبی کا علم کہاں ہمارا علم کہاں۔ لیکن ہاں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس سے ہم نبی سے مشابہت پیدا کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق کا دروازہ، کردار کا دروازہ، کہ جیسا نبی کا کردار تھا ہم اپنے کردار کو ویسا بنا سکتے ہیں، ان کے کردار سے اپنے کردار کو مشابہت دے سکتے ہیں اور نبی کے مثل ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کردار بہت ہی اہم شے ہے۔ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، بڑی پیاری بات کسی شاعر نے اور بڑی گہری بات کہی ہے، مصرے پہنچنے چاہیے۔ بزرگان سے دعاؤں کا طالب وہ کہتا ہے، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ نہیں معلوم آپ کہاں تک پہنچے، کس بات کا غرور ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے۔ آپ اپنے سائے کی برابری نہیں کر پا رہے ہیں تو مصطفیٰ کی برابری کہاں سے کریں گے؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ آج کی مجلس جس شخصیت کے حوالے سے ہے میں اس شخصیت تک آنا چاہتا ہوں۔ کہا میں تمہیں خبر دوں کہ کون ہے تم میں جو مجھ مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب مشابہت کیا ہے؟ کہا نہ ہم خلقت کے اعتبار سے مشابہت پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی منطق کے اعتبار سے، لیکن ہاں صرف ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے، وہ ہے اخلاق کا دروازہ، وہ ہے کردار کا دروازہ۔ لیکن یاد رکھو دنیا والوں، یہی تو فرق ہے، ہم میں پسینہ پسینہ ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے۔ توجہ عزیزان ایمان، پسینہ پسینہ ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے۔ ہم مشابہت پیدا کریں گے تو صرف اور صرف اخلاقی اعتبار سے۔ لیکن سلام کیجئے حسین کے اکبر کو، جب حسین رخصت کرنے لگے تو آواز دی معبود گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا، کہ جو اخلاق میں بھی نبی سے مشابہ ہے، جو منطق میں بھی نبی سے مشابہ ہے، جو کردار میں بھی نبی سے مشابہت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لہذا ہمارا مرتبہ اور ہے، حسین کے اکبر کا مرتبہ اور ہے۔ جیسے نبی ہیں ویسے جناب علی اکبر ہیں، خلقت کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے جناب علی اکبر۔ اسی لیے تاریخ پڑھیے، جب ایک یہودی نے خواب میں رسول اکرم کو دیکھا اور آیا ہے ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ دیکھیے صلوات کا بہت ہی ثواب ہے، اور آج تو شب جمعہ ہے، بہترین عمل ہے محمد وآل محمد پر صلوات پڑھنا۔ میں حدیث پڑھ دوں، من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں خدا اس پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی سنیے، جب حدیث مکمل ہو جائے گی تو سب مل کر صلوات پڑھیں گے۔ نبی کہہ رہے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے خدا اس پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ پھر نبی کہتے ہیں سنو، من صلی علیہ عشر مرہ صلی اللہ علیہ 100 مرہ، جو مجھ پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے خدا اس پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ پھر نبی کہتے سنو، من صلی علیہ
مئہ مرہ صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو مجھ پر 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے خدا اس پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اور جس پر خدا 1000 مرتبہ صلوات پڑھ دے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ توجہ عزیزان ایمان، لہذا یاد رکھیے یہ ہیں حسین کے اکبر، ان کا مقام الگ ہے۔ آیا ہے یہودی، میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے، کہا اچھا دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا ہاں پہچان لیں گے۔ امام نے آواز دی میرا اکبر کہاں ہے، اسے بلایا جائے۔ جناب علی اکبر کو پیش کیا گیا، اب تو اس نے دیکھا ارے وہی چہرہ ہے، وہی صورت ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی لب ہے۔ کہا اکبر گفتگو کرو۔ جب گفتگو کی تو کہنے لگا وہی انداز ہے، وہی لہجہ ہے، وہی زبان ہے۔ ارے تم کیا تائید کرو گے؟ لسان امامت جس کی تائید کرے اس اکبر کو رسول کا مشابہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لہذا نوجوانوں آج کی مجلس تمہارے لیے، الا اخبرکم باشبہکم بی، گویا کہ رسول بھی کہہ رہے ہیں، یہ علی اکبر بھی کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں کون ہے جو مجھ مصطفیٰ سے یا مجھ علی اکبر سے مشابہت رکھتا ہے؟ سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ بتائیے کون ہے جو آپ سے مشابہت رکھتا ہے؟ نبی نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، میں دیکھتا ہوں کتنی بیان کر سکتا ہوں، جتنا وقت رہا اتنی بیان کروں گا۔ نبی نے کہا پہلی چیز احسنکم خلقا، جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ مجھ مصطفیٰ سے مشابہت رکھے گا۔ لہذا یاد رکھیے اگر اپنے آپ کو نبی سے مشابہت دینی ہے، نبی کے جیسا بنانا ہے تو اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا، اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، اپنے کیریکٹر کو سنوارنا ہوگا۔ اس لیے آپ تاریخ پڑھیے، جب حاتم طائی کی بیٹی کو اسیر کیا گیا اور اسیر کر کے قیدی بنا کر لائے ہیں، اور جب نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو جیسے ہی نبی کی نگاہ اس پر پڑی، کہا یہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا اسے آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے فَإِنَّ أَبَاهَا رَجُلٌ كَرِيمٌ، اس لیے کہ جو اس کا باپ تھا بڑا سخاوت مند تھا۔ دیکھیں عزیزان ایمان، کہا جاتا ہے ماں باپ کی نیکی بچوں کے سامنے آتی ہے، بیٹوں کے سامنے آتی ہے، بچوں کے سامنے آتی ہے۔ باپ کریم تھا لہذا اسے آزاد کر دو، اسے قیدی نہ بناؤ۔ حاتم طائی کی بیٹی بڑی فصیح و بلیغ تھی، بڑی چرب لسان تھی، بڑی ذہین تھی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، جب کرم اتنی اچھی چیز ہے، جب سخاوت مندی اتنی اچھی چیز ہے تو صرف مجھے کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ جس کو قیدی بنایا ہے میرے ساتھ سب کو آزاد کر دیجئے۔ یہ نبی کے کرم کا امتحان لے رہی تھی۔ نبی نے مسکرا کے کہا سنو، سب کو آزاد کر دو، سب کی رسیاں کھول دو۔ عزیزان ایمان، میں نے اس دن کہا تھا جنہوں نے باندھ کر رکھا تھا وہ پھر سوچ رہے تھے کہ ہم باندھ کر لاتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم، تم ظاہر دیکھتے ہو، میرا مصطفیٰ باطن دیکھتا ہے۔ تم ظاہر دیکھتے ہو، مصطفیٰ باطن دیکھتے۔ رسیاں کھولی گئی، سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھ لے محمد ایک اور صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ آواز بہت کھچ رہا، بڑھائیں تھوڑا۔ توجہ عزیزان ایمان، اخلاق بہت ہی اہم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخلاق کی قدر ہے، اگر کوئی سخاوت مند ہے اس کا اخلاق اچھا ہے تو کہیں کا بھی ہو نبی احترام کر رہے ہیں۔ لہذا دیکھیں نبی نے کوئی میجک اور جادو نہیں کیا جو اسلام اتنی تیزی سے پھیل گیا، نہیں، بلکہ اپنے کردار اور اخلاق کا لوہا منوایا ہے۔ وہ قلم فروختہ مورخ تھے جنہوں نے لکھا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، نہیں، تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے بلکہ مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے، مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، جب مکے کو فتح کر لیا نبی نے، فتح مکہ ہو گئی، تو اب جتنے بھی مشرکین تھے، دشمن تھے، سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب جتنے بھی مسلمان جنہیں پریشان کیا گیا تھا انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ،
کہ آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انہیں بتایا جائے گا دیکھو ہماری طاقت کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے۔ لیکن سلام کیجئے جو اخلاق کا پیکر تھا، اس نے کہا خبردار اپنا نعرہ بدلو، نعرہ غلط ہے۔ کہا یا نبی اللہ کیا نعرہ لگائیں؟ کہا نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تو رحمت والا دن ہے، آج تو معاف کرنے والا دن ہے، آج تو گلے لگانے والا دن ہے۔ دنیا جیتنے کے بعد انتقام لیتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا اخلاق یہ ہے کہ جیتنے کے بعد معاف کر دیا کرتے ہیں، گلے لگایا کرتے ہیں۔ جیسی یہ بات کہی لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا، یا نبی اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں؟ کہا سنو یہ بتاؤ میرے بھائی یوسف نے کیا کیا تھا؟ میں وہی کر رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا۔ ایک جملہ کہا ہے، آپ تاریخ پڑھیے، کون ہے یوسف، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب ان کے بھائی انہیں کنواں میں ڈالنے لے گئے اور جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ گئے اور بادشاہ مصر بن گئے، اور پھر بھائی آئے اور انہوں نے آ کر معافی مانگی اور انہوں نے معاف کر دیا، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ 40 سال تک رہے۔ کتنے سال تک رہے؟ 40 سال تک زندگی گزاری ہے، 40 سال تک زندگی گزاری ہے۔ لیکن اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ یوسف کا اخلاق تھا کہ اس 40 سال میں جناب یوسف نے ایک مرتبہ بھی اپنی زبان پر لفظ کنواں کا استعمال نہیں کیا، لفظ کنواں کا استعمال نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہیں ہم کنواں کہیں اور میرے بھائیوں کو اپنی غلطی یاد آ جائے، انہیں شرمندگی کا احساس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ یوسف کا اخلاق تھا، یہ یوسف کا کردار تھا۔ سب نے کہا یا نبی اللہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ کہا سنو میں فخر یوسف ہوں، میں نے تمام مکہ والے کو معاف کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ یا علی یا علی اللہم صل علی احسنکم خلقا، تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو جائے، مولا کائنات کہتے سنو من سعت الاخلاق کنوز الارزاق، اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو، اپنے کردار کو اچھا بنا لو۔ عزیزان ایمان آپ تاریخ پڑھیے، آج تو گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کیجئے کون سا ایسا مذہب ہے جس نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی حاصل کی، تو گوگل بتائے گا اسلام ہے۔ اور آج بھی کون سا مذہب ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، تو بتایا جائے گا کہ اسلام ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیا نبی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی میجک کر دیا؟ کہا نہیں، اپنا کردار ایسا پیش کیا ہے، اپنا اخلاق ایسا پیش کیا ہے۔ یاد رکھیے گا the fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind, but goodness of a person spreads in all direction، کہ پھول کی خوشبو ہوا کی محتاج ہوتی ہے لیکن انسان کے کردار کی خوشبو ہوا کی بھی محتاج نہیں ہوتی۔ پھول کی خوشبو صرف ادھر سے آتی ہے جدھر سے ہوا آتی ہے، لیکن انسان کے کردار کی خوشبو ہر طرف فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے اگر ہمیں اکبر سے مشابہت پیدا کرنی ہے، رسول خدا سے مشابہت پیدا کرنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ احسنکم خلقا، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ اگر اخلاق اچھا ہو گیا تو ہم نے نبی سے مشابہت پیدا کر لی۔ دوسری چیز وہ کیا ہے؟ کہا اوفاکم عہدا، کہا تم میں دیکھو کون ہے جو اپنے وعدے کا سچا ہے، اپنے وعدے کا پکا ہے۔ وعدہ کر کے مکر جانا نبی والا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اے نوجوانوں اگر اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو تو اگر وعدہ کرنا تو یاد رکھنا وعدے کو نبھانا ہے، اس لیے کہ اکبر جو ہیں اخلاق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے رسول خدا کی شبیہ ہے۔ کیا ہے عہد کی وفاداری؟ کیا ہے وعدے کو پورا کرنا؟ کوئی عام بات ہے نہیں، بہت ہی کمال کی منزل ہے کہ انسان اپنے وعدے کو پورا کرے۔ آپ تاریخ پڑھیے،
جو بھی وعدے کو پورا کرتا ہے اسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول خدا بھی پسند کرتے ہیں، ہمارے امام زمانہ بھی پسند کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آج تو شب جمعہ بھی ہے، یہ رات امام زمانہ سے مخصوص بھی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، وعدے کو وفا کرنا۔ جناب سید کریم محمودی کفاش کون ہیں؟ شاہ کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پابندی ہے، نہ کوئی مجلس کر سکتا ہے نہ محفل کر سکتا ہے، سب چیز بند ہے، لیکن جو حسین کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے کیسی بھی منزل آ جائے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ کفاش ہیں، جوتا سلنے کا کام کر رہے ہیں، جوتا سل رہے ہیں۔ دیکھیں دین غریب ہو چکا ہے، پابندی ہے، نہ ہی بتا سکتے ہیں شہادت کب ہے، ولادت کب ہے، نہ معصومین کا تذکرہ کر سکتے، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ دکان پر جوتا سلتے تھے۔ اگر کوئی دکان پر آئے اور تاریخ شہادت ہو کسی امام کی تو یہ گریا کرتے تھے، روتے تھے، اشک بہاتے تھے، تو لا محالہ وہ پوچھنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ آج آپ کیوں رو رہے ہیں، آج آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ تو کریم محمودی کفاش کہتے تھے آج میرے فلاں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس طریقے سے دین کو پہنچانا۔ اور جب ولادت کی تاریخ ہو تو مٹھائی رکھتے تھے دکان پر، جو بھی آتا اسے مٹھائی دیتے تھے، شیرنی دیتے تھے۔ کہا آج کیا ہے؟ کہا آج میرے امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر! کریم محمودی کفاش جوتا سل رہے ہیں لیکن اس میں بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کو پہنچا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ کون ہے کریم محمودی کفاش؟ جملہ سنیے گا، وہ ہے جن کی دکان پر 19 سال تک ہر شب جمعہ وقت کا امام خود ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا۔ نہیں معلوم آپ کہاں تک پہنچے۔ 19 سال تک ہر شب جمعہ وقت کا امام، امام زمانہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ نے توجہ کیا جملے پر؟ امام سے ملنے جانا اور ہے، امام خود ملنے کے لیے آئے اور ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد امام سے ملنے جانا اور ہے، وقت کا امام آپ سے خود ملنے کے لیے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کردار ہوگا۔ کیا تھا کردار؟ اوفاکم عہدہ، یاد رکھیے گا، نبی سے اور اکبر سے مشابہت پیدا کرنی ہے تو اپنے عہد کو وفا کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ کسی کے گٹے کے نشان کو دیکھ کر اسے مومن نہ سمجھیے گا۔ پیشانی پر اگر گٹے کا نشان ہے، کہیں اسلام میں ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھنے والا مومن ہے، ایک علامت ہے چھوٹی سی، لیکن کہا گیا اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کیجئے، اسے ادھار دے کر دیکھیے کہ واپس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اپنے وعدے کا کتنا سچا ہے، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیے صرف آپ کی جیب خالی کروا رہا ہے یا کچھ اپنی طرف سے بھی خرچہ کر رہا ہے۔ بتایا گیا ہے پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کرو، اس کے ساتھ سفر کرو، تب پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہے۔ پیشانی پر گٹھے کا نشان آ جانے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا کردار، اس کا اخلاق۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین مسجد میں ہے، دین مصلی پر، نہیں، جیسے ہی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تب دین کی ابتدا ہوتی ہے کہ اس نماز نے تمہارے عمل میں کیا اثر ڈالا ہے، تمہارے کردار میں کیا اثر ڈالا ہے۔ بیٹھے ہیں اپنی دکان پر، کئی سال تک کوشش کی انہوں نے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، نہیں ملاقات ہو رہی، تڑپ رہے ہیں امام سے ملاقات کے لیے۔ ایک دن خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ایک کریم محمودی کفاش، کیا ہو گیا؟ کہا آپ کے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا یا نبی اللہ ساری کوششیں کر کے دیکھ لی لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ کہا میں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل کرو، میرا بیٹا خود تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا۔ اب فخر کیجئے گا اپنے مقدر پر کہ ہم حسین پر ہوتے ہیں، ہم حسین پر عشق بہاتے ہیں، ہم حسین کی فرش ادا پہ آتے ہیں۔ کہا یا نبی اللہ کیا کریں؟ کہا صبح ہو
تو حسین پر گریا کرو، شام ہو تو حسین پر گریا کرو، تم حسین پر رو، میرا بیٹا خود تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا۔ کریم محمودی کفاش کہتے ہیں کہ 1 سال تک مسلسل میں یہ عمل کرتا رہا، 1 دن 2 دن میں نہیں ملتا ہے، 1 سال تک مسلسل میں یہ عمل کرتا رہا۔ پھر وقت کا امام خود مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا۔ اوفاکم عہدا، اپنے عہد کو پورا کرنے والا۔ بیٹھے ہیں دکان پر جوتا سل رہے ہیں، وقت کا امام ہر شب جمعہ ملاقات کرنے کے لیے، پہلو میں امام بیٹھے ہوئے۔ اے کریم محمودی کفاش کیا کر رہے ہو؟ مولا جوتا سل رہے ہیں۔ کہا اے کریم میرا بھی جوتا پارا ہو گیا، اسے سل دو۔ کہا مولا آپ پر تو ہماری جان قربان ہے، آپ جوتا سلنے کی بات کرتے ہیں؟ مولا میں سل دوں گا۔ کہا پھر سل دو۔ کہا نہیں مولا، ابھی جس کا سل رہا ہوں میں نے وعدہ کیا ہے کہ تم آؤ گے تمہارا جوتا تیار رہے گا۔ دیکھیں امام کیسے امتحان لیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کا۔ اے کریم محمودی کفاش رکھ دو اس کا جوتا، بعد میں سلنا، پہلے میرا سل دو۔ کہا مولا آپ پہ تو جان قربان ہے، مولا آپ ایسا نہ کہیے، بس تھوڑا صبر کر لیجئے، اس کا سل لیں پھر آپ کا سل لیں گے، اس کا سل لیں پھر آپ کا سل لیں گے۔ امام اصرار کرتے رہے، محمودی کفاش انکار کرتے رہے۔ ایک مرتبہ امام اپنی جگہ سے اٹھے، انہیں گلے سے لگایا، ارے مجھے جوتا نہیں سلوانا، میں تو تیرے عہد کا امتحان لے رہا تھا۔ صلوات پڑھ لے محمد والا۔ اوفاکم عہدا، میں دیکھ رہا تھا کہ تو اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ وعدے کے سچے بنے۔ ہم وعدہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کل یہ کام ہو جائے گا، ٹالنے کے لیے ہی وعدہ کیا جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے اگر وعدہ کیا ہے تو وعدے کی وفا ہونی چاہیے، اور اگر وفا ہو وعدے کی تو یقین جانیے جان جانے والی ہو تب بھی جان بچ جاتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ حجاج ابن یوسف ثقفی کتنا ظالم بادشاہ ہے، جب یہ مرا ہے تو اس کے قید خانے میں 80,000 افراد موجود تھے۔ آپ سوچیں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ کسی سید کو قتل نہ کر لے۔ اتنا بڑا سفاک ظالم بادشاہ ایک شخص کو گرفتار کر لیا، کہا اسے قتل کیا جائے گا، لیکن رات کا وقت ہو گیا، کہا کل اسے قتل کیا جائے گا، چھوڑ دیا گیا۔ کہا اسے ڈال دو قید خانے میں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا جو داروغہ زندان تھا، مجھے اجازت دے دو، کچھ ضروری کام ہے، میرے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ مجھے پکڑ لیا گیا ہے اور کل مجھے مار دیا جائے گا، بس اتنی مہلت دے دو کہ جائیں، جا کر انہیں بتا دیں کچھ ضروری کام ہے اسے کر لیں، میں پھر دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ داروغہ زندان نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جسے موت کی سزا سنا دی گئی ہو اسے چھوڑ دیا جائے اور وہ واپس آ جائے؟ ہم احمق ہیں، ہم بے وقوف ہیں۔ کہا نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم مجھے چھوڑو گے تو میں واپس آؤں گا۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اس نے کہا جاؤ، نہیں آئے تو میری گردن اڑائی جائے گی، چھوڑ دیا۔ وہ شخص گیا، اپنے کام کو انجام دیا اور رات ہی کے وقت لوٹ آیا۔ اب جب صبح نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ اس داروغہ زندان نے حجاج ابن یوسف ثقفی سے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب اس نے واقعہ سن لیا تو اسے بلایا، ادھر آؤ، آخر تمہیں چھوڑ دیا گیا تھا، تم چلے جاتے، بھاگ جاتے، فرار اختیار کر لیتے، تم واپس کیوں آ گئے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا چونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کی مجھے حدیث یاد تھی۔ کہا وہ حدیث کیا تھی؟ کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے لا دینا لمن لا عہد لہو، کہ جس کے پاس وفا نہ ہو اپنے وعدے کی اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے۔ لہذا میں نے زبان دی تھی اس لیے میں واپس آ گیا۔ حجاج نے کہا اچھا جب تو وعدے کا اتنا سچا ہے تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لہذا احسنکم خلقا، ہمارا اخلاق اچھا ہو، اوفاکم عہدا، ہم عہد کی وفاداری کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اداکم الامانہ،
امانت داری کو ادا کرے. دیکھیے خیانت نہیں کرنا ہے بلکہ امانت کرنا ہے. امانت داری کوئی آسان چیز نہیں ہے. 5 نبیوں کا تذکرہ ہے سورہ شعراء میں جنہوں نے قوم والوں کو نصیحت کی تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا انی لکم رسول امین. کہا سنو میں رسول بھی ہوں میں امین بھی ہوں. میں رسول بھی ہوں میں امین بھی ہوں. لہذا یہ بار بار تکرار بتا رہی ہے کہ رسول ہونے کا بھی حق اسے ہے جو امانت داری سے کام لے, جس کے یہاں امانت داری پائی جائے. اس لیے آپ تاریخ پڑھیے, جب خیبر کو گھیر لیا نبی نے چاہنے والوں نے تو اب ظاہر سی بات ہے فوراً تو فتح نہیں ہوا خیبر, کتنے دن تک محاصرہ کر کے رکھا ہے. تو جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. گھوڑے کا گوشت کھانا پڑا. گھوڑے کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. آپ دیکھیے گا مسئلہ, گھوڑے کا گوشت کھانا پڑا. کھایا اسے, مجبوری تھی, نوش فرمایا. اتنے میں ایک یہودی شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نبی کا کردار اخلاق دیکھا ہوگا. نبی نے کہا بے شک, اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. کہا یا نبی اللہ اتنی ساری بھیڑیں ہمارے پاس ہیں, میں سب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی اور ہوتا تو سوچئے بھوکا ہے ایسے عالم میں بھیڑوں کو لے لیتا, لیکن ایسے عالم میں بھی مصطفیٰ کی احتیاط دیکھیے. نبی نے کہا یہ بتا یہ بھیڑیں تیری ہیں یا کسی اور کی ہیں؟ اس نے کہا یا نبی اللہ یہ سب یہودیوں کی ہے, میں ان کا چرواہا ہوں. نبی نے کہا جا پہلے یہ بھیڑیں واپس کر کے آ, پھر اس کے بعد سے کلمہ پڑھنا. مسلمانوں نے کہا یا نبی اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, بھیڑیں لے لیجئے کھایا جائے گا, کتنے دن سے اچھا کھانا نہیں کھایا ہے, اس کا گوشت مل جائے گا. نبی نے کہا نہیں, یاد رکھو یہ اسلام ہے, امانت کسی کی بھی ہو اسے پلٹایا جاتا ہے, پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا جاتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. لہذا اداکم الامانہ, انسان کو امانت دار ہونا چاہیے. اور آگے بڑھیے, جب خانہ کعبہ کی کنجی لی نبی نے جو کسی مشرک کے ہاتھ میں تھی, لیا, لے کر بتوں کو توڑا, توڑ کر خانہ کعبہ کو بند کر دیا. تو ایک مرتبہ لوگوں نے مشورہ دیا یا نبی اللہ اب چابی اپنے پاس رکھ لیجئے. کہا نہیں, یہ چابی امانت ہے, وہ مشرک ہے تو کیا ہوا, وہ ابھی اس چابی کا امانت دار ہے, لہذا جس سے لیا ہے اسے لوٹا دیا جائے. اللہ اکبر, یہ ہے امانت داری. اداکم الامانہ, کہا تم میں وہ ہے نیک ہم سے مشابہت رکھتا ہے جو امانت داری سے کام لے. اسی لیے آپ تاریخ پڑھیے, مولا کائنات سے بڑا کوئی امانت دار نہیں تھا. مولا نے اس معاملے میں نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا, نہ عرب دیکھا نہ عجم دیکھا, بلکہ امانت داری سے کام لیا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یاد رکھو جو بھی اپنے وعدے کی وفا کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے, اور جو وعدے کی وفا کرتا ہے وہی سب سے بڑا امانت دار ہے. جنگ صفین ہو رہی ہے, نازیب الفاظ علی کو کہے جا رہے ہیں, گالیاں دی جا رہی ہیں. 2 مولا کے چاہنے والے عمر ابن حمق اور حجر ابن عدی برداشت کرتے کرتے ایک مرتبہ گالی کا جواب گالی سے دے دیا. گالی بک رہے ہیں نا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے کیسے ممکن ہے کوئی ہمارے مولا کو گالی بکے اور ہم برداشت کر لیں؟ نہیں, یاد رکھیے علی ہیں امانت دار, علی ہے امانت دار, اور رسول سے وہی مشابہت رکھتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے. عزیزان ایمان جملہ سنیے گا, بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. علی ہے امانت دار. جیسے ہی علی نے سنا فوراً قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں, نہج البلاغہ مولا کا جملہ موجود ہے, انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. کہ علی کو پسند نہیں کہ تمہارا بھی شمار گالی دینے والوں میں ہو جائے. دیکھو جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ گالی سن لیتا ہے, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا. تو ایک مرتبہ دونوں نے کہا مولا وہ آپ کو برا کہتے رہے,
وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے رہے، ہم سنتے رہے، ہم کیا کریں؟ علی نے آج ایک پیمانہ دیا، اسی پیمانے کو یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بھی آپ کے مولا کو برا بھلا کہے، گالی بکے، تو گالی کا جواب گالی سے نہ دیجئے گا۔ علی نے جو پیمانہ دیا ہے اسی پیمانے کو ہمیں استعمال کرنا۔ علی نے کہا سنو، ذکرتم حالہم وصفتم اعمالہم، ان کی حالت کا تذکرہ کرو، ان کے اعمال کا تذکرہ کرو، بتاؤ کہ ان میں برائی کیا ہے، علی میں اچھائی کیا ہے، ان میں برائی کیا ہے، علی میں اچھائی کیا ہے۔ اب جو حق پسند ہوگا وہ علی والا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لہذا اگر ہمیں رسول خدا سے اور علی اکبر سے مشابہت پیدا کرنی ہے تو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، وعدے کی وفا کریں اور امانت دار بنے، خیانت کار نہیں، امانت دار بنے۔ چوتھی اور آخری چیز سن لیجئے، گفتگو تمام ہو گئی، وہ کیا ہے؟ ابرکم بوالدے، کہا تم میں مجھ رسول خدا سے وہ مشابہت رکھتا ہے زیادہ۔ نوجوانوں یہ جملہ تمہارے لیے، جو اپنے والدین سے جتنی زیادہ نیکی کرتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ مجھ رسول خدا سے مشابہت رکھتا ہے۔ آج کل فیشن چلا ہوا ہے نا، اگر کوئی سیلیبریٹی ہو تو انسان سوچتا ہے اس کے جیسے بن جائے، اس کے جیسے بن جائے، اس کے جیسے بن جائے۔ ارے مصطفیٰ سے بڑا کوئی سیلیبریٹی گزرا ہے؟ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر بننا ہے تو مصطفیٰ کی طرح بنو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ بس حدیثہ نہیں ایمان، اگر یہ سارے اوصاف ہم اپنا لیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ الا اخبرکم باشبہکم بی، کیا میں تمہیں خبر دوں تم میں کون ہے جو مجھ مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، امانت داری سے کام لیں، ایفائے عہد کریں اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ ہم اخلاق کے اعتبار سے مصطفیٰ سے مشابہت پیدا کریں گے۔ لیکن سلام کیجئے اس شخصیت کو کہ جس کے بارے میں حسین ضمانت لے رہے ہیں، خلقاً و خلقاً و منطقاً، جو خلقت کے اعتبار سے بھی نبی کے جیسا ہے، جو منطق کے اعتبار سے بھی نبی کے جیسا ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے بھی نبی کے جیسا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج 9 محرم کی تاریخ بھی گزر گئی۔ آپ ہر دن آئے ہیں، آ کر آپ نے حسین کا ماتم پیش کیا ہے، حسین کو پرسہ پیش کیا ہے، لیکن آج تو حسین کے بیٹے علی اکبر کا ماتم ہے۔ جوانوں آج کا دن تم سے مخصوص ہے۔ آج لیلا کو پرسہ پیش کرنا ہے، آج حسین کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے تو دیکھنے والے دیکھ کر کہتے تھے یہ جوان کتنا حسین و جمیل ہے، یہ تو رسول خدا سے مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے اکبر؟ اکبر ہیں تمنائے حسین، آرزوئے لیلا، جناب زینب کے دل کی دھڑکن۔ یہی تو وجہ ہے، مقتل کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر نے آ کر امام حسین کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا ہے، بابا جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مقتل کہتا ہے کہ سب کو حسین نے اجازت دینے میں دیری کی ہے، لیکن جیسے ہی بیٹے نے اجازت مانگی، استاذنا فاستاذن، اجازت مانگی، حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ لکھ دے کہ بیٹا آیا تھا تو تاخیر کی تھی۔ نہیں، اگر بیٹا بھی آیا ہے حسین فوراً اجازت دے رہے ہیں، جاؤ بیٹا خدا حافظ، دین پر سب کچھ قربان ہے، لیکن پہلے خیمے میں جا کر پھپھی سے رخصت ہو لو، زینب نے تمہیں 18 برس تک چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے ارباب عزا، قیامت آ گئی۔ اکبر خیمے میں آئے، معلوم ہے کہ پھپھی اجازت نہیں دیں گی، لہذا اکبر نے ایک طریقہ، ایک بہترین راستہ اختیار کیا۔ اے پھپھی اماں، آپ بابا کو کتنا مانتی ہیں، آپ بابا سے کتنا عشق کرتی ہیں؟ اے بیٹا اکبر، میں پوری کائنات حسین پر قربان کر سکتی ہوں،
میں پوری کائنات قربان کر سکتی ہوں. ایک مرتبہ آواز دی پھپھی اماں جب سب کچھ قربان کر سکتی ہے تو اکبر کو بھی اپنے بھائی پر قربان کر دیجیے. اللہ اکبر. اس انداز سے جب اکبر نے اجازت مانگی ہے, جناب زینب نے اجازت دی, جاؤ بیٹا خدا حافظ, جاؤ بیٹا خدا حافظ. لیکن ہاں ٹھہر جاؤ, ہم بیویاں حلقہ بنا لیتی ہیں, تم اس کے درمیان سے گزر جانا. حمید ابن مسلم کہتا ہے اکبر خیمے سے اس طریقے سے باہر نکلے کہ محسوس ہو رہا تھا کسی بھرے گھر سے جوان کی میت نکل رہی. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم محمد وال محمد کے. ارباب اعضاء, مقتل کہتا اکبر حسین کی خدمت میں آئے, یا آقا اے بابا ہمیں اجازت دے دیجئے. حسین نے اکبر کو رخصت کیا. مقتل کہتا حسین نے اکبر پر 4 نگاہیں ڈالی. پہلی نگاہ ودا, یا اکبر جاؤ خدا حافظ. نگاہ یاس مایوسی, نگاہ شرمندگی. حسین اکبر سے شرمندہ ہوئے. اے حسین آخر کیا راز ہے, کیا آپ نگاہ ودا ڈال رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں جب میرا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو گیا میں نے خدا حافظ کہہ دیا. لیکن مقتل کہتا ہے حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب جو اکبر کو احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے, مڑ کے دیکھا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, اب پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے بس ایک جملہ کہا, اے بیٹا اے کاش کے صاحب اولاد ہوتے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تب تمہیں پتا چلتا کہ بیٹے کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے. اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان قتال میں پہنچے. جا کر اکبر نے رجس پڑھا ہے, سنو, انا علی ابن الحسین ابن علی, ارے میں علی کا بیٹا, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. میرے بابا کا نام حسین ہے, میرے دادا کا نام علی ہے. یہ کہہ کر اکبر نے جو حملہ کیا ہے الامان الحفیظ کی صدائے بلند ہو گئی. اللہ اکبر. مقتل کہتا ہے ایک شقی نے چھپ کر ایسا نیزہ مارا اکبر کے کلیجے میں پرواز ہو گئے. اکبر زین سے زمین پر آ گئے, آواز دی علیکہ منی السلام, اے بابا جان آپ پر ہمارا سلام. ارے عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی سلام کیا جاتا ہے سلام علیک کہا جاتا ہے تو جواب سلام واجب ہوتا ہے. لیکن اکبر نے کہا علیکہ منی السلام. جب علیکہ کو پہلے کہا جائے تو جواب سلام واجب نہیں ہوتا. اکبر کہہ رہے تھے بابا آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے, میرے لاشیں بنائی. اے بابا رہنے دیجئے, اے بابا خدا حافظ آپ صبر کر لیجئے. لیکن مقتل کہتا ہے جیسے یہ آواز سنی حسین نے مرثیہ پڑھا, یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا, اے بیٹا اب تیرے بعد یہ زندگی خاک ہے. اب حسین جی کر کیا کرے گا؟ حسین تیزی سے مقتل کی طرف چلے ہیں. اللہ اکبر. ذرا احساس کیجئے کلیجہ پھٹ جائے گا. ارے چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے, اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے, اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے, پہنچا کے ہم کو گور کنارے کدھر گئے. ارے اندھیر ہے جہاں تمہیں پائے گا نہ حسین, آواز دو گے تم تو چلا آئے گا حسین. حسین بار بار یا علی کہہ رہے تھے, نہیں معلوم کسے بلا رہے تھے. ارے نجف والے علی کو بلا رہے تھے یا کربلا والے علی کو آواز دے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یہی حق ہے اکبر پر گریہ کرنے کا ہے. ارباب اعضاء اب مقتل کی وہ روایت سنیے, کلیجہ پھٹ جائے گا. مقتل کہتا ہے حسین نے 3 مرتبہ اکبر کے رخسارے پر رخسارہ رکھا اور ایک ایک جملہ کہا. حسین آئے ہیں, پہلی مرتبہ اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا تو آپ کے کہتے ہیں یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا, اے بیٹا اب تیرے بعد حسین جی کر کیا کرے گا. اللہ اکبر. پھر اپنے رخسار کو اٹھایا, دوسری مرتبہ رخسار کو رخسار پر رکھا تو آپ کے کہتے ہیں اے پسر سعد خدا تیری نسل کو منقطع کرے, تو نے میرے اکبر کو مار ڈالا.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا ارباب ازا، مقتل کہتا ہے اب تیسری مرتبہ حسین نے اکبر کے رخسار پر رخسار کو رکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ زینب خیمے سے باہر آئی، حسین کو ہٹایا، خود کو اکبر پر گرا دیا۔ اے بھیا تم ہٹ جاؤ، زینب زندہ ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو اکبر پر گرا دیا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ، شب یہ تابوت برآمد ہوگی، زیارت کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین اکبر کے قریب پہنچ گئے۔ بیٹا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ اے بابا جان اپنی بہن صغرا کا دیدار کرنا چاہتا۔ ارے خدا سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، سب کے بھائی سلامت رہیں۔ حسین نے انگلیوں کو بلند کیا۔ اکبر دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے، بابا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اکبر پھر دیکھو بیٹا کچھ نظر آ رہا ہے، بابا محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ بیٹا پھر دیکھو، اے بابا ہمارا گھر نظر آ رہا ہے۔ اے بیٹا پھر ذرا غور سے دیکھو، بابا صغرا نظر نہیں آ رہی، بابا صغرا نظر نہیں آتی۔ بس آخری جملہ، شبی برآمد ہوگی، زیارت کیجئے گا۔ لو سوگوارو، مقتل کہتا ہے حسین نے کہا اکبر غور سے دیکھو۔ اب جو اکبر نے غور سے دیکھا، بابا صغرا تو نہیں، کوئی ضعیفہ ہے جو عصا کا سہارا لیے دروازے پر بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ حسین طرف گئے، اے اکبر یہ کوئی اور نہیں، تمہاری بہن صغرا جو تمہارا انتظار کر رہی، میرا بھیا مجھ کو لینے آئے گا۔ واہ علی اکبر، واہ حسین۔ اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں بری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوبری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے
علی اکبر گرمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کرتی تھی زیارت میں پیمبر کی تجھی سے اب گھر میں کسے دوں گی تشبیہ نبی سے ہم شکل پیمبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر مادے کی صدا ہے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ ماں سے ہمیں
کے لیے موڑ رہے ہو؟ کیوں روتے ہو دلبر؟ بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، رخ سوئے نجف کر کے یہ حیدر کو پکارا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، امداد میری کیجئے یا حیدر و صفدر، لایا ہوں تنا لاشیں اٹھا کر میں 72، حضرت کو کسی لاش پہ میں نے نہ بلایا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرا بھائی بھی خفا ہو گیا مجھ سے، بابا میرا قاسم بھی جدا ہو گیا مجھ سے، اب یوسف ثانی بھی میرا خون میں نہایا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، اب لاش جواں خیمے میں کس طرح سے پہنچے، بچے ہیں کئی روز سے بابا میرے پیاسے، قسمت نے مجھے لاش دل بھر ہے دکھایا، بابا جزاک اللہ، بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، پھر لاش عباس سے کہنے لگے سرور، بھیا تمہیں معلوم ہے مارے گئے سرور، ہے میں نے مدد کے لیے بابا کو بلایا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، تر خون میں غازی کا علم ہو گیا رن میں، شانوں کو کٹا شیر میرا سو گیا رن میں، بھائی کے کٹے ہاتھوں کو دریا سے اٹھایا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، یہ سن کے صدا لاش عباس سے آئی، مجبور کیا موت نے مجھ کو میرے بھائی، گر ہوتے میرے ہاتھ تو میں لاشا اٹھاتا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، پیری میں جواں لال کو کس طرح اٹھاؤں، اب بھائی برابر کا کہاں ہے جو بلاؤں، نیزہ میرے بیٹے کے کلیجے پہ لگایا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، 2-4 قدم لے کے چلے لاش اکبر، پیری نے کہا رکھ لو ذرا دیر کو سرور، پھر چلتی ہوئی ریت پہ اکبر کو لٹایا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، سب یاور و انصار ہوئے قتل ہمارے، اب کس کو مدد کے لیے شبیر پکارے، بچوں کو مدد کے لیے ہے میں نے بلایا، بابا جزاک اللہ، اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، خیمے کی طرف دیکھ کے سرور نے پکارا، زینب تیرا اکبر بھی سوئے خلد سدھارا، شبیر نے پھر لاش اکبر کو اٹھایا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا، لاشا لیے خیمے میں گئے سبت پیمبر، زینب نے کہا لاش
اکبر سے لپٹ کر صحرا مجھے قسمت نے ناک بر کا دکھایا بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا بیمار نے جب غش میں سنا مر گئے اکبر ہاتھوں سے جگر تھاما کہا ہائے برادر پرسے کے لیے بادشاہ دی کو بلایا بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا بابا میرے بابا اکبر کا ہے لاشا تھا جس کا سہارا وہ جدا بھائی ہوا پیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے اپنی پھوپھی سے رن کی رخصت وہ مانگتا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے مٹنے کو ہے جہاں سے تصویر مصطفیٰ کی قابو میں اب نہیں ہے حالت شہ خدا کی مٹنے کو ہے جہاں سے تصویر مصطفیٰ کی قابو میں اب نہیں ہے حالت شہ خدا کی نزدیک بس اجل ہے کچھ لمحہ رہ گیا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے آؤں گا نا میں واپس اس کو بھی یہ پتا ہے مقتل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے آؤں گا نا میں واپس اس کو بھی یہ پتا ہے مقتل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے حسرت سے باپ بھی تو بیٹے کو دیکھتا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے صغرا وطن میں جس کا صحرا
سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا صغرا وطن میں جس کا سیرا سجا رہی ہے، یہ وقت میں جمائے بھائی بہن نگاہیں اکبر کی لے رہی ہے، یہ دور سے بلائے، یہ وقت میں جمائے بھائی بہن نگاہیں اکبر کی لے رہی ہے، یہ دور سے بلائے، وہ خاک کربلا پر ایک رٹ بدل رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا چہرہ سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا چہرہ سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا سیرا سجا رہی ہے، عرش بری سے تارے حسرت سے توڑتی ہے، اکبر کے واسطے وہ لڑیوں میں گوندتی ہے، عرش بری سے تارے حسرت سے توڑتی ہے، اکبر کے واسطے وہ لڑیوں میں گوندتی ہے، اس کو نہیں خبر تھی نیزہ اسے لگا ہے، وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، دل میں سجا رہی ہے پھولوں سے جس کا سہرا، کرتی تھی جس کی خاطر یہ اہتمام صغرا، دل میں سجا رہی ہے پھولوں سے جس کا سہرا، کرتی تھی جس کی خاطر یہ اہتمام صغرا، مقتل میں اس کا لاشا خیمے میں آ رہا ہے، وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، آؤں گا نہ میں واپس اس کو بھی یہ پتا ہے، اختل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، آؤں گا نہ میں واپس اس کو بھی یہ پتا ہے، مقتل سے باپ کو وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، حسرت سے باپ بھی تو بیٹے کو دیکھتا ہے، وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، صغرا وطن میں جس کا سہرا سجا رہی ہے، تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وغامہ
سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں جواب دیجئے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تو نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ سینے پہ سنا شان سے میدان میں کھاؤ تصویر پیمبر کی تہے خاک ملاؤ کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں ہے آپ تو بابا بن خاتون قیامت اور ماں ہے میری ادنا سی ایک پہ کرے اسمت کیا سینے میں اس کے نہیں کچھ جذبہ اسمت میں مادر مزجر کا کہا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے احوال دل زار پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے اور دین کا مشکل میں سردار پتا ہے یوں آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں
ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، اب تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں۔ حسین یا 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 حسین۔ اسلام کو ظلمت سے نکالا ہے جتن سے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہر اسلام کو ظلمت سے نکالا ہے جتن سے، شبیر نے سورج کو ابھارا ہے گہن سے، یا حسین 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 یا حسین۔ ہر خیموں میں اٹھا لائے ابھی نہر کو خیموں میں اٹھا لائے ابھی نہر کو عباس، گر اذن بغا ان کو ملے شاہ زمن سے، یا حسین 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 یا حسین۔ ارے وہ چیر گیا کتنے ہی پتھر سے دلوں کو، چیر گیا کتنے ہی پتھر سے دلوں کو، ایک تیر چلایا تھا جو اصغر نے دہن سے، یا حسین 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 یا حسین۔ ہر ہم شکل پیمبر کے جو سینے پہ لگی تھی، ہم شکل پیمبر کے جو سینے پہ لگی تھی، زہرا بھی تو تڑپی اسی برچھی کے چبھن سے، یا حسین 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 یا حسین۔ ہر خیموں میں اٹھا لائے ابھی نہر کو عباس، خیموں میں اٹھا لائے ابھی نہر کو عباس، گر اذن بغا ان کو ملے شاہ زمن سے، یا حسین 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 یا حسین۔ ہر قاسم نے گلے موت کو اس طرح لگایا،
ملتا ہے ایک شب کی دلہن سے یا حسین 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 ارے وہ چیر گیا کتنے ہی پتھر سے دلوں کو وہ چیر گیا کتنے ہی پتھر سے دلوں کو ایک تیر چلایا تھا جو اصغر نے دہن سے یا حسین 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 ارے اے شمر ابھی شاہ پہ خنجر نہ چلاؤ شمر ابھی شاہ پہ خنجر نہ چلاؤ دو بات تو کر لینے دو بھائی کو بہن سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ارے شبیر نے سر دے کے حیات خود کو عطا کی شبیر نے سر دے کے حیات خود کو عطا کی اسلام نے مانگی تھی اما شاہ زمن سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی زخمی ہے میرا لاڈلا زخمی ہے میرا لاڈلا مرہم اسے دے دو کوئی مرہم تو ہے عشق ازا رومال میں لے جاؤں گی سب زخم تو دلگیر کے دو گاؤں سے ہے مگر بھرتے نہیں شبیر کے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک سینہ بھر کا ماتم کرو اگر لٹ گیا شبیر کا ہم آ گئے شبیر کی ماتم کرو شبیر کا خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے
شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب ہاں ایک سینہ برکا تھی روپتا ہلا شادرا روتی رہی قلب والا خیمے کا جا پردہ اٹھا بولی میں بھیا میرا ہلا شادرا کر گیا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے نہ بھولے سارے مل کے نہیں بھولے آخری برسا ذرا سارے مل بھولے نہ بھولے شبیر پرسہ جناب علی اکبر ہے سارے مل کے نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں ایک چادر زینب کی 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 ہاں ایک سینہ برکا صغرا ادھر روتی رہی مولا ادھر روتے رہے ہوا منتظر بیمار تھی ہوا قتل سب ہوتے رہے صحرا میں گئے لٹتا رہا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے نہ شبیر نہیں بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب ہاں ایک سینہ برکا روپتا ہلا شادرا روتی رہی قلب بلا خیمے کا جا پردہ اٹھا بولی میں بھیا میرا ہلا شادرا کر گیا کرتے رہے شکر خدا
حسین جزاک اللہ